السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں آخر نیوز ڈیجیٹل۔ ناظرین، بات کریں گے امریکہ ایران کے درمیان جو کشیدگی کا سلسلہ ہے وہ بڑھتا ہی چلتا جا رہا ہے، اور ایک بار پھر امریکہ کی جانب سے جب یہ دھمکیاں دی گئی ایران کو، تو ایران کی جانب سے بھی بھرپور اس کا جو ہے وہ جواب دیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے اور یہ کہا گیا ہے ایرانی صدر کی جانب سے باضابطہ طور پر کہ امریکن جو صدر ہیں وہ باتیں بہت کرتے ہیں، اور جو جنگ ہے وہ میدان میں لڑی جاتی ہے، اور میدان میں جب آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ جنگ جو ہے وہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ امریکی دھمکیوں کے بعد ایران کا اپنے حمز میں فوجی مشقوں کا بھی جو ہے وہ اعلان ہو گیا ہے، اور ایران کی جانب سے فوجی مشقوں کا باقاعدہ جو ہے وہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کی جنگی مشقوں بحری بیڑے کے مشرق وسطیٰ آمد کے بعد ایران نے اپنے حمز میں فوجی مشقوں کا اعلان کیا ہے، اور غیر ملکی میڈیا کے مطابق جو ہے یہ ایران نے فوجی مشقوں کے تناظر میں فضائی حدود کا نوٹم بھی جاری کر دیا ہے، اور نوٹم میں کہا گیا ہے کہ اپنے حمز کے اطراف پرواز 27 تا 29 جنوری تک 25,000 فیٹ سے نیچے نہ کی جائے۔ یہ اس دوران یہ نوٹم جاری کیا گیا ہے، اور کہ اپنے حمز کے اطراف جو بھی اطراف ہیں وہاں پہ 27 تا 29 جنوری تک 25,000 فیٹ سے نیچے پروازیں نہ کی جائیں۔ اور ایرانی حکام نے بتایا کہ یہ مشقیں 9 کلومیٹر کی حدود میں ہوں گی، اور 9 کلومیٹر کی حدود میں یہ مشقیں وہاں پہ کی جائیں گی۔ ادھر پاسداران انقلاب نے بھی دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ امریکی جہاز ایرانی سمندری حدود میں آئے تو حملہ کر دیں گے۔ اب یہ جو سچویشن ہے یہ جنگ کی طرف ہی جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک طرف امریکہ نے یہ کہا کہ ہمارے بحری بیڑا وہاں پہ پہنچ گیا ہے، اور جو امید ہے کہ مطلب جو ایران ہے وہ میز پہ آ کے بات کرے گا اور ہم سے جو ہے مذاکرات کرے گا، لیکن دوسری جانب پاسداران انقلاب نے یہ اعلان کیا ہے کہ دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ اگر امریکی جہاز ایرانی سمندری حدود میں ان کی حدود میں آ گئے تو ہم فوری طور پر حملہ کر دیں گے۔ اگر ایران حملہ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی امریکہ بھی پھر اس کا جواب دیتا ہے، اور پھر دوسری طرف جو اسرائیل ہے اس کو بھی جو ہے اس والے سے خطرات لاحق ہیں، اور اسرائیل نے بھی باقاعدہ اس پہ اعلان کیا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ بیان میں کہا کہ امریکی صدر گفتگو زیادہ کرتے ہیں اور جنگ کا فیصلہ تو میدان میں آتا ہے، جیسے میں نے کہا۔ اب دوسری جانب کیونکہ اس سے جو ہے اسرائیل کو بھی خطرہ ہے، اور اسرائیل نے بھی بڑا ڈرا ہوا سہما ہوا ہے ایران کی جانب سے، اور اسرائیلی جو صدر ہے نیتن یاہو ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ ایران نے حملہ کیا تو ایسا جواب دیں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اور مطلب یہ جو سچویشن ہے پوری جنگ کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اسرائیلی جنگی جنون سے باز نہ آئے، اور وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک بار پھر ایران کو بھرپور طاقتور جواب دینے کی دھمکی دے ڈالی ہے، اور اس پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس دوران یہ دھمکی دی، انہوں نے کہا کہ اسرائیل پر ہم حملہ اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اسرائیل جو ہے بھرپور جواب دے گا۔ اور انہوں نے یہ کہا، وزیر اعظم نے فلسطین سے متعلق بات کرتے ہوئے ہردرمی سے بیان دیا کہ وہ غزہ میں فلسطینی ریاست کے قیام کی اجازت نہیں دیں گے، اور نیتن یاہو نے کہا کہ غزہ میں فلسطینی ریاست کے قیام کی اجازت دینے سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، تاہم ایسا نہ پہلے ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ مطلب آپ ہردرمی دیکھ لیں اس کی کہ ابھی غزہ بورڈ آف پیس بھی بن گئے، اور اس کے باوجود بھی اس بندے کی جو ہے نا وہ جن کے اوپر وہی چیزیں سوار ہیں، اور ابھی تک وہی اس سے باہر نہیں نکل رہا ہوا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے فلسطین سے متعلق بات کرتے ہوئے ہردرمی سے بیان دیا کہ وہ غزہ میں فلسطینی ریاست کے قیام کی اجازت نہیں دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس موقع پر قائم ہے، وہ ماضی میں بھی فلسطینی ریاست کے قیام کو روکنے میں مرکزی کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ دیکھیں کیسے گھٹائی سے جو ہے وہ مطلب بالکل ڈیپ پن اس کے اندر اتنا زیادہ ہے اس وزیر اعظم کے اندر، اور اس کے بعد ساتھ ہی ابھی ایسی ہی باتیں اور بیان دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل سیکورٹی کنٹرول برقرار رکھے گا، اور یہ پالیسی غزہ کی پٹی پر بھی لاگو ہوگی کہ اسرائیل جو ہے وہ سیکورٹی کنٹرول مکمل برقرار رکھے گا، اور یہ جو پالیسی ہے غزہ کی پٹی پر بھی ہم لاگو رکھیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ غزہ میں غیر ملکی فوجیوں کے داخلے سے متعلق بات کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ غزہ میں ترک اور قطری فوجیوں کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اچھا، دوسری جانب بات کریں گے ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے بھی اس پہ بیان دیا، انہوں نے کہا ایران کسی بھی فوجی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا، اور ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایران کسی بھی فوجی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا، اور پرائیویٹ پیغامات کا تبادلہ سفارتکاری کی جگہ نہیں لے سکتا۔ روس اور چین کے ساتھ دفاعی تعاون پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ روس اور چین کے ساتھ ہمارا جو دفاعی تعاون مکمل جاری ہے۔ ترجمان نے کہا کہ مغربی ممالک نے ایران کو ڈیوس سربراہی اجلاس کے موقع پر سائیڈ لائن سفارتی ملاقات سے بھی جو ہے وہ روکا تھا۔ اچھا، دوسری طرف اگر ہم بات کریں متحدہ عرب امارات سے بات کی گئی ہے، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ سمندری حدود استعمال کرنے دی جائیں امریکہ کی جانب سے اور اسرائیل کی جانب سے، لیکن متحدہ عرب امارات نے صاف انکار کر دیا کہ ایران پر کسی حملے کے لیے ہم اپنی زمینی، فضائی یا سمندری حدود جو ہے وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ خوش آئند بات ہے یہ، بالآخر جو ہے متحدہ عرب امارات کسی بھی جگہ پہ اچھے موڈ پہ جو ہے انہوں نے جواب دیا اور رکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے کہا گیا کہ وہ ایران پر کسی بھی حملے کے لیے زمینی، فضائی، سمندری حدود استعمال نہیں کرنے دے گا۔ اماراتی وزارت خارجہ کے مطابق یو اے ای نے ایران پر کسی بھی حملے کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دینے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے، اور یہ
ان کے باقاعدہ جو ہے ٹویٹ بھی کیا گیا ہے، اس پہ ایک ٹویٹ بھی آپ اسکرین کے اوپر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اماراتی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ ایران کے خلاف کسی بھی فوجی جارحیت کے لیے کسی قسم کی لاجسٹک معاونت بھی فراہم نہیں کریں گے۔ اماراتی وزیر خارجہ نے کہا کہ موجودہ بحرانوں کے حل کے لیے بات چیت و کشیدگی میں کمی پر زور دیتے ہیں جو ہے۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی قانون پاسداری اور ریاستی خود مختاری کے احترام پر یقین رکھتے ہیں اور تنازعات کے حل کے لیے سفارتی ذرائع کو ترجیح دیتے ہیں۔ بڑی خوشائن بات ہے کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے جو ہے نا ایک بڑا پازیٹیو جو سٹیپ ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے، اور متحدہ عرب امارات نے باضابطہ طور پر جو ہے وہ انکار کر دیا کہ ہم اپنی نہ زمینی حدود دیں گے، نہ فضائی دیں گے، نہ سمندری حدود دیں گے ایران پر حملے کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے اور بہتر راستہ یہی ہے کہ آپ جو ہے نا سفارتی ذرائع سے جو معاملات ہیں وہ حل کریں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں اور اس چیز پہ آئیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب مزید اس پہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، کیا اپڈیٹس آتی ہیں، کیا یہ امریکہ پیچھے ہٹتا ہے، یا اگر امریکہ پیچھے نہ ہٹا ڈیفینیٹلی جو ایران ہے وہ اس کے اوپر حملہ کر دے گا، ان کے بحری بیڑوں کے اوپر، تو جو حالات ہیں وہ کشیدہ ہوتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی دیں گے۔ ناظرین، اس سوال سے جو بھی اپڈیٹ آتی ہے ہماری کوشش ہوگی آپ تک سب سے پہلے پہنچائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔